قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے 30ویں پارے میں سورۃ الغاشیہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ 30واں پارہ 39 تقریباً صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر صرف 2 صورتیں مدنی ہیں، باقی ساری کی ساری صورتیں مکی ہیں۔ اور مکی صورتوں کا جو بڑا موضوع ہے، جب یہ صورتیں نازل ہوئیں، حضور کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کریں تو بالکل ابتدائی دور کی ہیں، یعنی اسی پارے میں صورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پہلی وہی ہے، پھر ساتھ ہی یہ ان کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے، اور آخرت سے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ تم نے اللہ کو جا کے جواب بھی دینا ہے۔ اور اسی طرح مختلف ناموں سے صورتیں ہیں، سورۃ القیامہ ہے تو اس کا نام ہی قیامت ہے، آج سورۃ الغاشیہ ہے تو غاشیہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ غین، شین اور یہ جو روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھا جانا، تو آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جانا۔ قرآن نے یہ بھی بات کی ہے سورۃ البقرہ میں، غشاوہ، تو غاشیہ اور غشاوہ کی روٹ ایک ہے۔ تو قیامت کا جو احوال ہے، جب چھا جائے گا ایک ایسا اندھیرا کہ ہر انسان کو نفسا نفسی ہوگی، تو اس قیامت کے ہولناک منظر کی مناسبت سے اس کو غاشیہ کے نام سے یاد کیا گیا، اور اس کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے۔ جنتیوں کا، دوزخیوں کا ذکر ہے، اور جنت اور دوزخ بپا کرنا اور قیامت لانا یہ کتنا ایک آسان ہے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 4-5 فکری ایک جو دعوت نامے ہیں وہ دیے ہیں۔ پہاڑ دیکھو کس نے بنائے، زمین دیکھو کس نے بچھائی، اور باقی جانور جیسے اونٹ کا ذکر ہے، آسمان کی رفتیں ہیں۔ جس خالق نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اس صورت کی چند چیزیں رہتی تھیں، آج انشاءاللہ ہم شروع سے آخر تک ہی اس کو مکمل کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل کیا، اتاک، یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، آئی ہے، پہنچی ہے، کا آپ کے پاس، اے مخاطب کیا تمہارے پاس پہنچی ہے حدیث الغاشیہ۔ حدیث کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں بات چیت اور گفتگو کے۔ حدیث بات، الغاشیہ جو چھا جانے والی ہے، اس آفت والی جو بات ہے وہ تمہارے تک پہنچی ہے۔ اس دن عالم کیا ہوگا، وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ چہرے، وجہ کی جمع ہے وجوہ چہرے۔ یہ لفظ قرآن میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے، جیسے وضو کی بات ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو۔ وجوہ کتنے ہی چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ ذلت اٹھانے والے ہوں گے، ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ انتہائی پیارا جملہ ہے انسان کو اپنی دنیاوی ایفرٹس کو جانچنے کا۔ بعض اوقات انسان محنت بہت کرتا ہے اور اس کا رزلٹ وہ نہیں پاتا جو اس کو پانا چاہیے۔ بعض اوقات انسان محنت غلط کام میں کر کے خود کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی نشاندہی ہے کہ اس دن چہرے کچھ ذلیل و خوار ہوں گے۔ وہ کون سے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ بے عمل ہوں گے۔ عاملہ کیا مطلب ہے؟ عمل کرنے والے تھے، دنیا میں انتہائی ہارڈ ورکر تھے، اور ناصبہ، اور وہ لیکن تھکے ماندے ہیں۔ دنیا میں انتہائی محنت کرنے والے تھے، تھکے ماندے بھی تھے، آج بھی تھکے ماندے ہیں، لیکن ان کی ایفرٹس ٹھیک نہیں تھی۔ دنیا میں محنت کی انتہائی، لیکن ان کی جو محنت ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں تھی، اللہ کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے میں ان کی محنت تھی۔ اور یہ بات سورہ کہف میں بھی ریپیٹ ہوئی ہے کہ اللہ فرما رہے کیا میں ان لوگوں کی بات اے حبیب آپ کو نہ بتلاؤں کہ جن کی کوششیں رائے گاں جاتی۔ وہ رائے گاں کوشش یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے علاوہ زندگی میں محنت کی جائے، حرام کے راستے میں محنت کی جائے، تو محنت وہ بھی کرتا ہے، پرافٹ وہ بھی لیتا ہے۔ تو عاملہ ایسے چہرے ہوں گے جو دنیا میں انتہائی عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن ناصبات انتہائی تھک بھی جاتے ہوں گے، لیکن اب وہ ذلیل و خوار ہیں کیونکہ ان کی محنت اللہ کے راستے میں نہیں۔ ان کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا، تسلا نارن حامیہ،
وصل یصل کا معنی ہوتا ہے ملنا، پہنچنا، اسی سے نکلا ہے فلاں بندہ وصال کر گیا۔ تصلا اپنے لٹرل میننگ میں ہے وہ پہنچ جائیں گے، داخل ہوں گے نارا آگ میں، اور حامیہ دہکتی ہوئی اور گرم آگ جو ہے اس کے اندر وہ جا کے پہنچیں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، ان کا جو پینا پلانا اور کھانا کھلانا ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ تسقیٰ، سقا یسقی کا معنی ہوتا ہے پینا، اور اسی سے ساقی ہے پینے والا، پلانے والا۔ تسقیٰ انہیں پلایا جائے گا من سے عین آنیہ، ایسے چشموں سے کہ جو آنیہ کھولتے ہوئے ہوں، انتہائی کھولتے ہوئے۔ ویسے تو انسان کو جب پیاس لگے تو ٹھنڈے چشمے سے پانی پینا اس کے لیے اس شدت سے نجات کا ایک سبب ہوتا ہے، لیکن ایک تو انہیں آگ میں دیکھتی ہوئی آگ میں جھلسایا جائے گا، اور جب وہ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، پینے کی طلب ہوگی تو ایسی چیز پلائی جائے گی جس سے پیاس نہیں بجھے گی، کھانے کی طلب ہوگی تو ایسی چیز کھلائی جائے گی جو کھانی بھی مشکل ہے اور بھوک کو بھی مٹا نہیں رہی۔ لیسا قرآن میں جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور یہ اپنی پوری گردان کے ساتھ آتا ہے۔ لیسا، لیسا، لیسو، لیست، یہ ہر جگہ پہ قرآن میں کہیں میل، کہیں فیمیل، کہیں سیکنڈ پرسن، کہیں تھرڈ پرسن، کہیں قرآن میں لستا ابھی بھی آئے گا، اگلی آخری آیات میں آئے گا لستا، تم نہیں ہو۔ یہاں ہے لیسا، نہیں ہے ہوگا، لہم ان کے لیے، طعام کھانا، کوئی کھانا جہنمیوں کے لیے نہیں ہوگا۔ ہوگا تو کیا ہوگا؟ الا من ضریع، الا کا معنی ہے سوائے، اور من ضریع، ضریع کا معنی ہے خاردار جھاڑی، خار کانٹے کو، خاردار کانٹے والی جھاڑی، یہ ان کا کھانا ہوگا جو انسان کے لیے کھانا ہی مشکل ہے، گلے سے اترنا ہی مشکل ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ کھانا ایسا ہوگا کہ لا یسمن، لا کا معنی نہیں، یسمن موٹا کرنا، فربا کرنا، جو انسانی باڈی کا حصہ بنتا ہے مسلز کی شکل میں، ماس کی شکل میں۔ لا یسمن، جو نہ فربا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی انہیں بھوک سے دور کرے گا، بھوک بھی ایسی رہے گی، کھانا جسم کا ایسا بھی نہیں بنے گا، اور کھانا اس کا بھی بڑا مشکل۔ کتنا ہوریبل وہ سین ہے قیامت کا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان لوگ جائیں گے۔ لیکن قرآن مایوسی کی بات نہیں کرتا، ان چہروں کے ساتھ کچھ چہرے اور طرح کے بھی ہوں گے۔ وہ کیسے ہیں؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب ہے؟ چہرے، یومئذ اس دن کچھ چہرے ہوں گے ناعمہ، یہ نون عین اور میم کی جو روٹ ہے یہ نعمت والی ہے، یہ وہی نعمت والی بات ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت، تو نعمت کی روٹ ہے۔ تو اس دن کچھ چیزیں ایسے ہوں گے ناعمہ، جن کے چہروں سے نعمتیں جھلک رہی ہوں گی، با رونق ہوں گے، اور ان سے رونق کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ اب پچھلے لوگ جو ہیں وہ تھے عاملۃ ناصبہ، جن کے عمل ان کو تھکا دینے والے تھے دنیا میں، لیکن آج قیامت والے دن انہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے لسعیھا راضیہ، لام کا معنی ہے کے لیے، اور سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، صفا مروہ کے درمیان بھی جو ہے کوشش کر کے تھوڑا انسان دوڑتا ہے۔ لسعیھا، یہ لوگ جن کے چہرے بارونق ہوں گے، یہ اپنی کوششوں پر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اگلا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، راضیہ، راضی ہوں گے، یہ چہرے اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے۔ اور یہ کون سی کوشش ہے؟ جو کوشش اللہ کے راستے میں ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ ہمارا 5 وقت کا نماز پڑھنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، کسی انسان کو تکلیف نہ دینا، یہ ہماری کوشش ہو، تو یہ وہ کوشش ہے جو ہماری راضی کرنے والی کوشش ہے۔ فی جنت عالیہ، فی کا معنی میں، جنہ باغ میں ہوں گے، عالیہ بلند و بالا، بلند و بالا باغ کے اندر ہوں گے، ایسا باغ ہوگا لا تسمع فیہا لاغیہ، یہ ہم اردو میں سارے لفظ استعمال کرتے ہیں، لا تسمع وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس جگہ پر، لاغیہ یہ بھی اردو کا لفظ ہم بولتے ہیں، لغو بات، کوئی لغو چیز اور لغو بات وہ وہاں پر نہیں سنیں گے، یعنی گالی گلوچ نہیں ہوگا وہاں، کوئی ایسی ڈسٹربنس نہیں ہوگی جو کسی بھی انسان کو کسی انوائرمنٹ میں ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں ساؤنڈ پروف کمرے میں سوؤں،
میرا اگر گرمی ہے تو اے سی کا انتظام ہو، سردی ہے تو ہیٹر کا انتظام ہو، ساری سہولیات، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ جو اس کی طبیعت پر ناگوار گزرے۔ فیہا عین جاریہ، پیچھے کیا تھا؟ عین آنیہ، کھولتا ہوا چشمہ، ان کے لیے ہے فیہا عین جاریہ، فیہا وہاں پر ہوں گے عین چشمے یا چشمہ جاریہ، جاری چشمہ ہوگا جس سے انسان پیتا ہے اور اپنی پیاس بجھاتا ہے اور خود کو بیٹر فیل کراتا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، ان کے آرام کے لیے وہاں پر ہوگا، فیہا اس جگہ پر، وہاں پر سرر جمع ہے سریر کی، سریر بستر کو کہتے ہیں۔ تصوف کے اصطلاحات میں جو سریر ہے وہ ایک ٹرم کے طور پر یوز ہوتی ہے کہ وہاں ان کے لیے جو بستر ہے، چٹائی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ مرفوعہ، وہ بچھے ہوئے ہوں گے، اچھی جگہ پر ہوں گے، انسان کمفرٹیبل فیل کرے گا۔ پھر انسان جب سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے تو ساتھ ٹیبل پہ آپ دیکھتے ہیں پانی ہوتا ہے۔ آج ہماری بھی روایات یہ ہیں، سوتے ہوئے بندہ بیڈ کے ساتھ پانی رکھ لیتا ہے، یہی کیفیت ایک جھلک ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اکواب جمع ہے کوب کی، اور کوب کہتے ہیں پیالے کو، واو کا معنی، اور اکوابن، 7 پیالے ہوں گے ان کے، موضوعہ جو رکھے گئے ہوں گے، وضع یدہ کا معنی ہوتا ہے رکھنا۔ تو وہاں پر بڑے سلیقے اور بڑے کرینے سے جو پیالے ہیں اور جام ہیں پینے والے وہ رکھے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ان کے جو گاؤ تکیے ہیں مصفوفہ، وہ صفوں میں، لائنوں میں، قطار در قطار جو ہیں وہ ان کے لیے لگے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، واو کا معنی، اور زرابیو قالین ہوں گے، مبثوثہ جو بچھے ہوئے ہوں گے، قالین ان کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یہ مبثوثہ کی روٹ بھی اور جگہوں پر استعمال ہوئی ہے، سورہ نساء کی شروع میں ہے، اللہ فرما رہے ہم نے انسان کو ایک جوڑے سے پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، تو بسا سے ہی یہ روٹ ملتی جلتی ہے، مبثوثہ بچھا ہوا ہونا، قالین قیمتی بچھے ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ سین جو دونوں بیان ہوئے ہیں غاشیہ کے، برے لوگوں کا انجام اور اچھے لوگوں کا انجام، اس دن کا وقوع اگر کسی بندے پر سمجھنا مشکل تھا تو اس کو چند دلیلیں دے دی گئیں اگلی چند آیات میں۔ اللہ فرما رہے کوئی مشکل نہیں ہے ایسے نظام کو قائم کرنا میرے لیے، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آ کا معنی استفہام کے لیے ہے، انٹروگیٹو سینس کے لیے، آ کیا، فا پس، لا ینظرون، یہ قیامت کے منکر لوگ کیا کبھی غور نہیں کرتے؟ الی الابل، اونٹ، تو ایبل کا معنی اونٹ ہے، اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیفا خلقت، کیفا کیسے، خلقت پیدا کیا گیا، عجیب طرح سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس اونٹ کی جو صفات ہیں وہ سفر کے دورانیے میں بوجھ اٹھانے کے حوالے سے، اور جو صحرا ہے اس کے اندر اس کے پاؤں کی جو ساخت اور بناوٹ ہے اس حوالے سے، اور کو آدھا مہینہ کے قریب بغیر کچھ پیے کھائے اتنا لمبے سفر پہ چلے جانا، اور انسان کے لیے گوشت پرووائڈ کرنا، یعنی ایک بہت ساری صفات کا حامل ہے وہ عجیب طرح کی تخلیق جس کو اللہ نے اونٹ کہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے ایسے جانور کو تخلیق کر دیا ہے وہ قیامت لانے پر کیوں قادر نہیں ہو سکتا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے بلند کیا گیا۔ میں بعض اوقات مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ سب دیکھیں یہ ایک بلڈنگ ہے، چند مرلے کا یہ حال ہے، اور اس میں کتنے سارے بیمز ہیں اور کتنی ساری مضبوط سپورٹیں اس کو دی گئی ہیں کھڑا کرنے کے لیے، تو ایک پورے انجینئرنگ کے نظام کے ساتھ، تو وہ کتنا بڑا انجینئر ہے جس نے اتنا بڑا آسمان کتنی ساری میگنیٹک فورسز کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، اس کی انتہا کو آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ وہ کہاں پلر پہ کھڑا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ فرما رہے جو اتنے بڑے آسمان کو اٹھانے پر، رفتیں دینے پر قادر ہے، وہ قیامت کے دن دوبارہ انسان کو زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، واو کا معنی، اور إِلَى الْجِبَالِ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، وہ کیسے نصب کر دیے گئے۔ جھنڈے کو بھی لگانا نصب کرنا ہوتا ہے، تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کے طور پر زمین کے بیلنس کے لیے گاڑ دیا ہے۔ کیا انہوں نے
پہاڑوں کے نصب کیے جانے کو نہیں دیکھا؟ جو پہاڑوں کو نصب کر دیتا ہے وہ قیامت والے دن انسان کو اس اچھے اور برے انجام سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف سطحت، کیسے اس کی سطح بنا دی گئی، سرفیس بنا دی گئی، کہ اس کو کیسے بچھا دیا گیا۔ جس نے بچھائی ہے وہ اس کو لپیٹنے پر بھی قادر ہے۔ فذکر انما انت مذکر، یہ جو آخری 3-4 آیات ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی کے الفاظ ہیں۔ دلیل کے ساتھ بات جب مکمل ہو گئی تو اللہ فرما رہے حبیب اپنی جان جو ہے وہ پریشانی میں نہ ڈالیں، یہ آپ محنت کرتے ہیں ان کے اوپر اور ان کو دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، اگر یہ اس پر لبیک نہیں کہتے تو پریشان نہ ہوں۔ فذکر، آپ ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ انما انت مذکر، اور آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے۔ انما کسی چیز کو بند کرنے کے لیے آتا ہے۔ اے حبیب کریم، حقیقت یہ ہے کہ انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ لستا، میں نے جس کی بات کر رہا تھا نا لیسا کی، وہ پیچھے آیا تھا، یہ لستا اور لیسا کی ایک ہی روٹ ہے۔ لستا، آپ نہیں ہیں، علیہم، ان کے اوپر، بے مسیطر، جبر سے اور کوڑا اٹھا کے منوانے والے آپ نہیں ہیں۔ آپ کا سٹیٹس حبیب یہی ہے کہ آپ داعی ہیں، آپ مبلغ ہیں، اور ان تک میری توحید اور میری قدرت کی بات پہنچا دیں۔ الا من تولا و کفر، مگر جس نے روگردانی کی، و کفرا، اور جس نے کفر کیا، اس کا معاملہ اور اس کو انجام تک پہنچانا یہ میرے ذمہ۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، فا کا معنی پس، یعذب، عذاب دے گا، ہو اس کو، اللہ، اللہ، کتنا عذاب دے گا؟ العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب دے گا۔ وہ خود بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے، اور جو اس کی طرف سے عذاب آنا ہے وہ بھی بڑا اکبر ہے۔ بعض جگہ پہ یہ بھی ہے جو اللہ نے اجر دینا ہے نا وہ ہے اعظم۔ سورہ حجرات کے اندر، سورہ فتح کے اندر ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو اجر دے گا اعظم و درجہ، وہ بڑا عظیم اجر ہوگا۔ تو اکبر اور اعظم یہ دونوں صفات ہیں، اس میں تفصیل کی سی گئے۔ آخری 2 آیتیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اے حبیب کریم آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کو دعوت حق پیش کرتے رہیں۔ انا، بے شک، الینا، ہماری طرف ہی، ایابہم، ان کا لوٹنا ہے، انہوں نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ثم، دین، پھر، انا، بے شک، علینا، ہمارے ذمے ہی ہے، حسابہم، ان کا حساب کتاب۔ تو یہ 3 موضوعات تھے آج کی صورت کے۔ ایک غاشیہ نام ہے اور جنتیوں دوزخیوں کا ذکر ہے، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت پر چند دلائل پیش کیے ہیں، اونٹ کے، پہاڑوں کے، زمین کے۔ اس کے بعد آخر میں حضور کو تسلی ہے، اور پھر اس کا آخری جو مرکزی موضوع کی طرف اشارہ ہے، ہمارے پاس ہی انہوں نے لوٹ کر آنا ہے اور ہم ہی ان کا حساب کتاب لیں گے۔ تو یہ ایمان بالآخرت کے اوپر ایک بڑی خطرناک ہوریبل الفاظ والی بھی، اور اہل ایمان کے لیے تسلی تشفی والی بھی صورت ہے۔ اللہ ہمیں اس آخرت کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔